وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بیوقوفانہ ہوتی ہے. دیر از اے پارٹ آف دس پرسن جو ہمیشہ ادھورا ہوگا. جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نا، یا ہوا ہی نہیں ہے، بھائی جان برا مت مانیے گا، وہ انقلاب کے لیے نہیں بنا، وہ ہے ہی نہیں. محسوس کر رہا ہوگا یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں. پھر جیسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے، کتنا صبر چاہیے اس سب کو اتارنے کے لیے کہ وہ ہار رہا ہے برے طریقے سے اور مار رہے ہیں لوگ اس کو برے طریقے سے. ہم سے تو ہمارے بچوں کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں ہم دیکھ سکتے. کیسے اپنے بچوں کو ہم یہ کہیں لیڈر ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، ہار نہیں سکتا بچے تو. چلتا رہا شیر ہمیشہ اپنی شان سے چلتا ہے بیٹا، کتوں سے بات کر کے وہ اپنا لیول ڈاؤن نہیں کر سکتا. وہ تجھے سمجھ نہیں سکتے، تو انہیں سمجھا نہیں سکتا. تجھے تیرے 313 ضرور ملیں گے ایک دن، تجھے تیرا ابو بکر اور عمر ضرور ملے گا ایک دن. میرا نبی 40 سال اکیلا رہا اس دنیا میں، تنہا تھا 40 سال. منہ کھولا جب آپ نے، کیسر اور کسرا روم ٹو فارس ہلا دیا. میری آپ لوگوں سے التجا ہے، سنیں اس چیز کو، اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا. ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کا 2 بجے خراب کر رہے ہیں. ان کی شروعات جو ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بیوقوفانہ ہوتی ہے. بڑی بیوقوفانہ شروعات ہوتی ہے ان کی. اس دنیا کی نظر میں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، جٹے ہوتے ہیں، تھوڑے پاگل ہوتے ہیں، تھوڑے ادھورے ہوتے ہیں، اور ان کے مزاج اور ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بہت ہلکے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو شروعات کے اندر یہ لوگ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کراؤڈ کے اندر، مجمع کے اندر بھی اکیلے ہوں گے. انہیں اسکولوں میں ڈالو، انہیں کالجز میں ڈالو، انہیں یونیورسٹیوں میں ڈالو، انہیں شادیوں میں ڈال دو، انہیں گھروں کی محفلوں میں ڈالو. دیر از اے پارٹ آف دس پرسن جو ہمیشہ ادھورا ہوگا، وہ فٹ نہیں ہوتا ہوگا کہیں پر. یہ پہلی نشانی ہے انقلاب کی کہ اس کے اندر نا سب کچھ ہوتے ہوئے ایک احساس ہوگا کہ سم تھنگ از مسنگ. جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نا، یا ہوا ہی نہیں ہے، بھائی جان برا مت مانیے گا، وہ انقلاب کے لیے نہیں بنا، وہ نہیں کر سکتا، وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے آسمان کے بادشاہ نے اس کے دل کو بنایا ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ اس تغیر کو محسوس کرے کہ یار آئی ڈونٹ فٹ ہیئر. وہ فٹ ان نہیں ہوتا سسٹم میں. اسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پلائی ہوتی ہیں نا، وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ان کے اندر. پہلا نقطہ ہے انقلاب کا کہ وہ محسوس کر رہا ہوگا یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں. He will not fit into the system. He will not fit in the system. وہ کلاس روم میں ہوگا مگر کلاس روم میں نہیں ہوگا. وہ گھر میں ہوگا مگر گھر میں نہیں ہوگا. وہ جدھر بھی اس دنیا میں کہیں ہوگا نا، وہ جوان کا بچہ جو ہے نا، وہ اس جگہ کا نہیں ہوگا. اب اس جگہ کا بننے کے لیے دوسرا اصول، غور سے سننا، اس جگہ کا بننے کے لیے تو وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے، غور سے سننا، وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے ایکسٹرا بیوقوف حرکتیں کرتا ہے. وہ اس گھر میں، اس نظام میں، اس کلاس میں، اس درسگاہ میں، اس ماحول میں، اس تہذیب میں فٹ ہونے کے لیے عام انسانوں کے کلیجوں سے زیادہ جمپیں لگاتا ہے. وہ زیادہ چھلانگیں مارتا ہے فٹ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ فٹ ہو نہیں رہا ہوتا. اگر وہ نارملی فٹ ہو رہا ہوتا تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ نارمل نہیں دکھ رہی ہوتی. جو زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے، وہ زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے. شادیوں میں، مہندیوں میں، کلاس روموں میں، اسکول میں، چھچور پنے پہ چھچور پنے، بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں، یہ دوسری بڑی دلیل ہے. اس کا 2 مطلب ہے.
یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا. دو ہی چیزیں ہیں. بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں آپ. تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا اور آپ کو احساس ہوگا. اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا. احساس تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں. اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبِعِ الرَّحْمَنِ. اس کے الفاظ ہیں یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا, یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے the way he wants. یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والے دل میرا تھام کے رکھی اپنے دین کی طرف. لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں اس کو. ابھی تو عربی, گرامر, نحو, صرف, معنی, منطق, بیان, فقہ, حدیث, تفسیر کچھ نہیں آتی. ابھی تو اس کو خواب ہی نہیں آتا. ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بن چکا ہوا ہے. معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے. اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی ہون وقت آ گیا. میں تھوڑی جی تواڈے نال پنجابی چ بھی گل کراں گا کیونکہ پنجابی دے اندر ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکلتے ہیں. جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا. یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت ہوتا ہے. اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لائے, کیونکہ اب وہ فٹ ان ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا. ہے یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا, یہ بڑا انگریز بنا ہوا ہوگا. Hey brother from another mother, what's up man, how you doing? یہ بڑا چل رہا ہوگا اس کا. بڑے جی راک, شاک, پاپ, شاپ, لوپ, ساپ سب چل رہا ہوگا. یہاں پر فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہی ہوگی. معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکھلا ہوگا. کھوکھلا یا گند کا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا. دونوں میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے. اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے اگرچہ, لیکن اس کے دل میں وہ بے چینی تھی. جس نے نہیں آنا ہوتا نا اس کو وہ بے چینی نہیں ہوتی. اس کو لانا ہوتا ہے نا, اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے. اب اس کو واپس لانے کے لیے اللہ اس کو ہلکا سا ٹچ دے گا. کم بیک ناؤ. تو اگر تو وہ ٹچ کے اشارے سمجھ گیا کہ تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو وہاں سے اللہ پھر اس کو بڑا جھٹکا دے گا. اینڈ دا ڈے اے مین ریئلائزز میں نے اس راستے پہ چلنا ہے, تو وہ اس وقتوں میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی نا اور وہ مدہوشی میں مخمور تھا, مسحور تھا اور نشے میں تھا دنیا کے, اس نے بہت بھنڈ مارے ہوئے تھے اور لوگ نوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پر. جس دن اس کو رستہ ملتا ہے, اپنی اوقات پتہ چلتی ہے, اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے اور اپنی ذلت پتہ چلتی ہے, جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو پہلی چیز یہ دنیا پتہ ہے کیا کرے گی, وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گی. ادھر آ بھائی, تو یہ کہتا تھا, وہ آپ کی کمزوریاں جانتے تھے جو آپ نے 8 سالوں سے ان کے آگے رکھی ہوئی. ڈونٹ یو تھنک, وہ تو جانتے ہیں سب کچھ. انہوں نے تو آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہوا ہے اور آپ بھی تو زیادہ چھلانگے لگا رہے تھے نا فٹ ہونے کے لیے, تو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ان کو. وہ آپ کی خوشیاں, آپ کا غم, آپ کے جذبات, آپ کا ایموشنل کوشنٹ, آپ کا پرسیپشنل کوشنٹ, آپ کا انٹلیکچوئل کوشنٹ سب جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کب مسکراتا ہے, کب ہنستا ہے, کب ہلتا ہے, کب جلتا ہے, سب پتہ ہے ان کو. نہیں, سب پتہ ہے ان کو, کیونکہ تو لگا ہوا تھا بھائی اپنی مستیوں میں ان کو امپریس مارنے کے لیے کہ یار میں آئی ایم دا مین, لیکن دل سے تو تھا ہی نہیں اس سسٹم کے لیے بنا ہوا.
तूने तो एक दिन तलाक देनी है इन कबीलों को, इन घरों से तू निकाला जाएगा एक दिन, इन बस्तियों को, इन बरादरियों को, इन जबानों को, इन हस्तियों को, इन यारियों को तो तूने सलाम पेश करके निकल जाना एक दिन। तो जिस दिन वो, लेकिन वो तो नोट कर रहे थे ना, तू छलांगे लगा रहा था, वो नोट कर रहे थे बैठ के। आज जब तू सर उठाने की बात करेगा ना, जिंदगी का पहला बड़ा दुख और गम ये है, गैर मानने नहीं आएगा, ये अपने होंगे जो कहेंगे। पहले समझाएंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, जरा इसके कलेजे को टेंशन देते। हमें तो पता है ना इसको कहाँ से स्ट्रेस होता है, कहाँ से धड़कन तेज होती है इसकी, कहाँ रिलैक्स होता है, क्या कमजोरियां हैं। ठीक है, इसने एक नई फिलॉसफी, एक नया फलसफा अपना लिया है, लेकिन वो तो जानते हैं ना अंदर से इसकी साइकोलॉजी। सुबह शाम उठे हुए अलमरु वाला दीन खलील ही, बंदा अपने बराबर वाले के मजहब पर होता है। तो उन्हें पता है तुझे मारना कैसे है। अब मेरा सवाल है उस शहजादे से, उस शेर के बच्चे से जो नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि वो बना ही नहीं है वहां रहने के लिए। माई क्वेश्चन इज, बहुत मार पड़ेगी तुझे अपने, क्या करेगा तू कुछ भी अपनाएगा, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। पहला काम इस सिलसिले का, बहुत मार पड़ेगी तुझे, और तू किसी को समझा नहीं सकता। एक अल्लाह होगा आसमानों पर। और बड़ी बात है कि अब तो असातिज़ा हैं, लोग हैं जो पहले भी थे, हमेशा थे, मिल जाएंगे तुझे। सबर, इतना सबर, इतना सबर, इतना सबर कि मुंह को टेप लगा ले। सबर दा दामन ना छड़ी पुत्र, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तू फ्रस्ट्रेट होके गुस्सा निकालेगा, वो और मारेंगे तुझे। तू फतवे लगाएगा उनके ऊपर, वो और खेलेंगे तेरे साथ। समझा? तू समझाने जाएगा, वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन्हें पता था तेरी आंख खुल सकती है, क्योंकि वो सरदार हैं उस दुनिया के, वो नहीं तुझे उठने देंगे। दे नो एवरीथिंग हाउ टू किल यू। तू नई बात लेके आएगा, नया मिजाज लेके आएगा, उन्हें तोड़ना आता होगा। अब तेरा नया मिजाज चंद दिनों का है, तू वहां 10-10 साल से बैठा हुआ है, उन्हें गिराना आता है तुझे। मेरा सवाल है, कैसे हिम्मत करता है एक नन्ना सा पौधा, एक नई दुनिया, उस वतन में वो तुझे ऑफर करेंगे ना, पैसा भी है, नाम भी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है, चौधराहट भी है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, सोशल कंफॉर्मिटी है, हमारे सरों का ताज है यार। तू क्या जरूरत है इधर उधर होने की? ज़कात सदका दिया कर इन मौलवियों को और सेट रहा करना, यहाँ कहाँ जरूरत है इनके पास जाने। तेरे से पहले कोई बड़े लोग गुजरे, जब वो कुछ नहीं कर सके तो तू क्या कर लेगा? तेरे से पहले इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, तू क्या कर लेगा? छोड़ यार, कुछ नहीं होता। ये बातें, बरसाती मेंढक है, दिल टूट गया है तो चलो इस तरफ आ गया, कोई मसला नहीं है, नई जानिब चला जा। हमारे ही सिस्टम में एक दो नई जानिब चला जा, इतनी ज्यादा छलांग लगाने की क्या जरूरत है? तेरी फैमिली यहाँ पर है, तेरा दोस्त यहाँ पर है, तेरे यारियां यहाँ पर है, क्या बात कर रहा है? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए तुझे। ये फजूल लोगों की बातें मत सुना कर। हाँ, देख, हम सारे एक सिस्टम से चलते आ रहे हैं, सिस्टम के तहत चलेगा तो कुछ बन सकता है। तो इतना तप्पड़ नहीं है तेरे अंदर कि तू अकेली एक सल्तनत खड़ा कर दे, फिर उसका सरदार बन जाए, फिर उस पे एक इमाम बन जाए। अकल के नाखून ले मेरे यार, और इज्जत से हार मान ले, एंड लर्न टू लिव लाइक ऑल ऑफ अस। बड़ी हिम्मत, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना उस टाइम पर चलने की। पैसे, हर चीज ऑफर करेंगे, मगर शर्त ये होगी, कुएं से बाहर नहीं जा सकता भाई तो। फिर उस कुएं से बाहर निकलने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए, ना वहाँ की जुबान आती है, ना वहाँ की जुबान आती है, ना वहाँ का तौर तरीका आता है, ना वहाँ की तहजीब पता है, ना वहाँ की इस्तिलाहात पता है, ना वहाँ की टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ना वहाँ का मजाक पता है, ना उनका कल्चर पता है।
کنواں چھوڑے گا سلمان، کنویں سے باہر نکلے گا اگر، اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہاں چودراہٹ ہے، نام ہے، اس رستے کے اوپر تو کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ٹوٹ جائے گی لوگوں کی۔ ہر بندہ جو آئے گا وہ آپ کو ایک عام سا انسان سمجھ کے وہ بھی رون دے گا آپ کو۔ پیچھے والے کہہ رہے ہیں جانا نہیں، آگے والے کہہ رہے ہیں نوا ہے سونیا، نیا بچہ آیا ہے مارکیٹ میں، چلو تھوڑا اس کو تو اس پہ بلڈوزر پھیلیں تھوڑا سا۔ وہ بھی کھیل رہے ہوں گے آپ کے ساتھ، دل نہیں ٹوٹ جائے گا آپ کا جب اس میں وہ آگے کہیں گے آجا آجا، یہ باغی آیا ہے نیا باغی سسٹم میں سے، چلو بھائی دیر از اے نیو ٹیڈپول آؤٹ آف دا پول، لیٹس شو ہم دا ورلڈ اراؤنڈ۔ پھر وہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر محنت کر رہا ہوگا، اور اس فیلڈ میں ہر شخص ہر اپنے کنویں سے نکلنے کے بعد جب آئے گا دنیا سے باہر، ہزاروں کنویں ہوں گے، سب کہیں گے میری طرف آ جائیں، میری طرف آ جائیں، وہ کہے گا میری طرف آ جائیں۔ ہر بندہ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے چاہیے، میں آپ کو یوز کروں، تو بندہ کہے گا یار میں تو آنکھ کھول کے باہر نکلا تھا، یہاں تو 70 دکانیں اور کھلی ہوئی ہیں، میں کس رستے سے جاؤں؟ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، یہ تو سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے ہوئے اور سب خوش بیٹھے ہوئے اس کے اندر، میں نے غلط تو نہیں چھوڑ دیا کہیں؟ پھر شک آئے گا، پھر شبہات آئیں گے آپ کو، پھر کنفیوز، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے نا بل کے اندر جہاں سے چوہا نکلا تھا شیر بننے کے لیے، جانا چاہیے اس کو آگے۔ پیچھے فیملیاں ہیں، پروٹیکشن ہے، سیکیورٹیز ہیں، تحفظ ہے، آگے تنہائی ہے، تنہائی۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، کامنٹس نہ کریں، سنیں اس چیز کو، اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا۔ ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کے 2 بجے، ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کا 2 بجے خراب کر رہے ہیں، آگے جائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی لوگ آپ کو استعمال کرنے کے لیے یوز کریں گے، کچھ لوگ آئیں گے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے غلط راستے کی طرف، کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو شروعات کے اندر بڑا اپریشیٹ کریں گے، اچانک آپ سے آف ہو جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی ساتھ جڑ کے آپ کی کمزوریاں نکال کے کسی اور کو بیچ دیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور آ کے کہیں گے آدمی آپ اچھے ہیں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ آپ کو سپورٹ کر سکیں، کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے قیمت بتائیں آپ اپنی بکنے کی، کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے، مگر وہ آپ کو سادہ خوشبو کا پان نہیں دے سکیں گے زندگی۔ کچھ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے اینڈ تک ہم جان دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، مگر جیسے ہی کوئی پرانے کنویں سے آ کے کہے گا نا ابے بھائی اس کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، تو کیوں لگ گیا اس کے ساتھ، ہم سے پوچھنا یہ کہاں سے آیا، تو وہی جیالے جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں جیسے آپ کے ماضی کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا، ججمنٹ پاس کریں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو۔ کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی کیونکہ گروئنگ سٹیجز ہیں، ابھی آپ اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں آپ کو دنیا کے سارے سیاڑا پن، سارا میتھمیٹکس، ساری ہوشیاری اور ساری نفسیات کا کنٹرول مل جائے، تو انہیں ہلکی سی ایک غلطی آپ کر دیں گے بیکاز آف یور نیچر، اور وہ کہیں گے یار آپ بہت گندے آدمی ہیں۔ ایک انسان آپ کے ساتھ غلط انداز میں بات کر رہا ہوگا، آپ اس کو 50 بار اس کو مٹھائی کھلائیں گے، 1 بار اس کو ڈانٹیں گے، وہ کہے گا چل بھائی نکل سائڈ میں۔ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آئیں گے آپ کی یونیکنیس کو اسٹڈی کریں گے، آپ کی یونیکنیس سے پوائنٹس بنائیں گے، اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے، آپ ہی کے آئیڈیا سے پروڈکٹ بنائیں گے اور خود سیل آؤٹ کریں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے یار آپ جیسے یونیک پیس جو ہے نا میرے ڈرائنگ روم میں ہونی چاہیے، کیونکہ میں بہت بڑا کلیکٹر ہوں نایاب چیزوں کا، تو آپ میرے ڈرائنگ روم کا گلدان بننا پسند کریں گے۔ پھر جیسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے
यार मैं कुएं में अच्छा नहीं था. I was happy over there. यही सब देखना था और कुएं से बाहर क्यों आया. इतने में आपको हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही एक आध बावफा ज्याला मिलेगा. फिर आप उसको भी सिखा रहे होते हैं और खुद भी सीख रहे होते हैं. तो सदियां लगती हैं टीम का एक बच्चा तैयार करने के लिए, फिर दूसरा, और फिर अचानक वो बोलेगा यार मैं आपको मानता तो बहुत हूँ लेकिन साथ इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत इश्यूज हैं. कुछ लोग आपको इस वजह से छोड़ देंगे कि हिम्मत तो थी मगर उनके मसाइल बहुत थे. कुछ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उनको धमकियाँ आई, उनकी हालत ख़राब हो गई. कुछ लोग इसलिए कह छोड़ देंगे कि सर बहुत नेगेटिविटी है आपके बारे में मार्केट में. तो ये सब कुछ होगा और इंसान जो अपना खालिस दिल लेके किसी कुएं से निकला होता है इनकलाब में, उसे मार्केट में इखलास नहीं मिलेगा. सब कुछ मिलेगा मगर इखलास नहीं मिलेगा. और वो हर बार एक सवाल करेगा क्या मैं ही एक पागल हूँ जो लगा हुआ है इस रास्ते पे. Am I the only one walking on this road? तो वो एक मौके पे एक जगह पर पहुंचेगा जहां उसके अंदर वो जो कुएं से निकलते वक्त सच्चाई थी ना, मासूमियत थी, और जो उसकी इनोसेंस थी, क्या उसे वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में, सियासत में तब्दील करे या ना करे. फिर वहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आएगी इसको, क्योंकि अब उसके जो मुशाहिदात और एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो उसको ये सिखा रहे होते हैं कि तूने इसको ऐसे डील नहीं करना, तूने इसको घुमा के करनी है. और कुरान उसको कह रहा होगा कूल कौलन सदीदा, बात सीधी करना. सीधी बात करने का वो इतना हरजाना पेश करके आया होता है इस सोसाइटी में, कन्फ्यूजन आना शुरू होगी. उसे अपने कुरान हदीस की तालीमात में, अपने प्रिंसिपल्स में और अपने एक्सपीरियंस में एक टकराव फील होना शुरू हो जाएगा. फिर वो तलाश करना शुरू करेगा यार मैं कोई ऐसा उस्ताद ढूंढूं जो मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक पढ़ा सके, जो बता सके, क्योंकि मेरे साथ इतनी पैड़ी हुई है. तो मैंने तो इस उसूल पे चलते हुए काम किया कि भाई दिल के अंदर जो आए वो कह देना चाहिए और दिल में जो आए वो कर देना चाहिए. तो इन्होंने तो मेरी खाल से गोश्त भी उतार दिया आगे से, तो मैं क्या करूं. वो तलाश करेगा और छुप छुप के कहीं कहीं सवाल करेगा यार आपके साथ ऐसा हुआ है कहीं, आपके साथ हुआ है ऐसा कहीं. और उसे दिखेगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले लोग भी बायस्ड, मुतासिब और एक कल्ट को सपोर्ट करने वाले होंगे. और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कह सके कि सर कुएं से निकलने के बाद, मेरे इस एक्सपीरियंशियल नॉलेज के बाद मेरी ये समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहा. तो उसे फीलिंग आ जाएगी अपने तजर्बे से कि भाई ये हक कबूल नहीं कर सकते. इट्स बेटर कि अब खैर और शर का मुआजने के लिए फिर टॉपिक्स खुलेंगे उसकी ज़िंदगी में. मीनवाइल ये सब चल ही रहा होगा. उसके दोस्त, उसके असातिज़ा, उसके शागिर्द, उसके कुलीग्स छुरों की बारिश कर रहे होंगे क्योंकि अभी वो कामिल नहीं हुआ. वहाँ पर 20-22 साल लगा के आया हुआ, यहाँ 3-4 साल लगे हुए अभी, वो स्ट्रेंथ नहीं आई लेकिन आ गई है कुछ ना कुछ. कितना सब्र चाहिए इस सब को उतारने के लिए कि वो हार रहा है बुरे तरीके से और मार रहे हैं लोग उसको बुरे तरीके से, और उसको ग्रिप नहीं आ रही, ना जुबान पे ग्रिप आ रही है, ना मिजाह पे ग्रिप आ रही है, ना उसको फ्रेज पे ग्रिप आ रही है, ना उसको सियासत पे ग्रिप आ रही है. वो वहाँ पर तो प्रोटेक्टेड और पैम्पर्ड था ना, यहाँ पर तो उसको ग्रिप ही नहीं मिल रही. भाग जाना चाहिए ना उसको, क्या कहते हैं आप, भाग जाना चाहिए ना या आगे बढ़ते रहना चाहिए. हमसे तो हमारे बच्चों को इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं हम देख सकते. कैसे अपने बच्चों को हम ये कहें कीप वॉकिंग, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, टूटता जा, कीप वॉकिंग. द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन, एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन. अकेला होता है नजरियात को वो दमाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, लफ्ज़ों को वो कलाम बख्शने के लिए, जज्बातों को वो एहसास बख्शने के लिए. लीडर हमेशा अकेला होता है
یہی بولا تھا نا کلپ میں میں نے، کیسے چلے گا وہ؟ ہارڈ. تو اللہ کہتا ہے پھر قرآن میں، پھر وہ تلاش کرتا ہے یار قرآن میں تو کچھ ہوگا میرے غم کے بارے میں. کیسے اللہ بھی بات کرتا ہے تو قرآن کے تھرو کرے. تو پھر وہ آیت لاتا ہے اللہ، اِنَّکَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّکَ قَدْحًا فَمُلَاقِیہِ. ہم جانتے ہیں تو کس تکلیف سے گزرے گا اور پھر ہم سے ملاقات کرے گا. اللہ says in Quran وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ. ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس ٹائم پر، بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ بکواس کر رہے ہیں آگے پیچھے. ہم جانتے ہیں اس کو. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے. چلتا رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. You have to keep walking جب تک موت اور یقین دونوں تیرے کلیجے کے اندر نہ آ سکے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا شیخ کب تک کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ موت تک نہیں ختم ہو سکتا پروسیس. بیکاز دیر آر سم اسپرٹس، کچھ روحیں ایسی ہیں جو اس کنویں میں رہ نہیں سکتی تھی، مگر ہم اپنے بچوں کا کلیجہ پھاڑ بھی نہیں سکتے. مگر اس کی روحانی خودکشی اس کنویں میں ہو جائے یہ شیخ عاطف دیکھ نہیں سکتا. I know you're all hurt, but that's part of the life. You have to do it. ہار نہیں سکتا بچے تو. گر گیا تو ذالک الفوز الکبیر ہے. اصحاب الحدود کا وہ بچہ ہے جس نے پوری قوم کے اندر انقلاب برپا کر دیا اپنی جان دے کے. گر گیا تو بھی امر ہو جائے گا، گزر گیا تو بھی امر ہو جائے گا، واپس نہیں جا سکتا. And that's the price of being a leader. لوگ تجھے سمجھ نہیں سکیں گے اور تو انہیں اپنا آپ سمجھا نہیں سکتا. پیریڈ. یہ پرائس ہے انقلاب کی. تو سوال کرنا بند کرو. کیپ واکنگ. یہ قیمت ہے اس انقلاب کی کہ تیرے مسکراتے چہرے کے پیچھے تیری کمر پہ 1 انچ کی جگہ نہیں ہوگی جہاں چھرا نہیں مارا ہوگا لوگوں نے تجھے. یہ پرائس ہے تیری انقلاب کی کہ تیری کمر نہیں دکھائی جا سکتی لوگوں کو، تیری چھاتی نہیں دکھائی جا سکتی اس دنیا کو. یہ قمیض کھل گئی تو چھروں اور تیروں کے نشان ہوں گے. اس لیے چلتا رہے، چلتا رہے. شیر ہمیشہ اپنی شان سے چلتا ہے بیٹا. کتوں سے بات کر کے وہ اپنا لیول ڈاؤن نہیں کر سکتا. وہ تجھے سمجھ نہیں سکتے، تو انہیں سمجھا نہیں سکتا. اس لیے ایک دن ملا ہے تو ایک دن کی زندگی جی، مگر اپنے ٹرمز پہ جی. اللہ تجھے بہت مقام دے گا. تجھے تیرے 313 ضرور ملیں گے ایک دن. تجھے تیرا ابو بکر اور عمر ضرور ملے گا ایک دن. تجھے تیری قوم، وہ میں نے کہا تھا نا کہیں تھی میں نے شاعری کی تھی، موڈ میں ہوتا ہوں تو کرتا ہوں میں کہ سلام ہے ان کو جنہیں ابھی سلام ہے ان کو جنہیں ابھی ان بادشاہوں کو جن کو اپنی عوام نہیں ملی. سلام ہے اس عوام کو جنہیں اپنا قائد نہیں ملا ابھی تک. سلام ہے ان کو، ان تنہائیوں کو جو ابھی ڈسکورڈ نہیں ہوئے ابھی تک. سلام ہے ان لوگوں کو. تو میں سب کو یہی کہوں گا یو ول بی ڈسکورڈ ون ڈے. ایک دن دنیا تمہیں پہچانے گی. ابھی اپنے آپ کو پہچان اور اپنے رب کو پہچان. یہ لوگوں کی پہچان جو ہے نا یہ بہت بعد میں آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تب تیرا دوسرا امتحان ہوگا. ابھی چیرتے ہوئے تو نے جانا ہے اس پورے معاشرے کو چیرتے ہوئے جانا ہے تمہیں. کوئی نہیں آئے گا. تجھ سے غلطیاں بھی بہت ہوں گی. بات کا ہم اختتام کرتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے. اٹس اوکے اگر تو نے بھنڈ مارے ہیں. اٹس اوکے کہ تجھے نہیں آتا. اٹس فائن میں بھی نہیں ہوں تم لوگوں کو بچانے کے لیے. جو میری تقریریں تھی اشارے کنایوں میں نے سب کچھ دے دیا تم لوگوں کو. اٹس آل فائن، اٹس آل فائن. کچھ نہیں ہوتا. کوئی استاد بھی نہیں مل رہا، رب سکھائے گا تجھے. یہ کہانی ایک بدبخت بدماش شاگرد کی ہے جس نے اللہ کی شان کے خلاف بدماشی کر دی آگے سے. قال ربی بما اغویتنی. یہ الفاظ کہ تو دنیا پر اندیکھے اللہ، اندیکھی جنت، اندیکھی جہنم، اندیکھے فرشتے، یؤمنون بالغیب کے مصداق میں
اللہ کی دیے ہوئے چیلنج کا ایک مصداق ہے. مر بھی گیا نا تو حجت بن جا کہ اللہ قیامت میں اس کو کہہ سکیں دیکھ تو نے کہا تھا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. تو نے کہا تھا نا کہ میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سے آ کے انہیں برباد کروں گا. دیکھ ابلیس، اس نے اندیکھے انقلاب کھڑا کیا اس دنیا کے اندر. یہ ہے تیری سزا اور تیرے کلیجے کی موت ہے یہ کہ there is a breed of human beings جنہیں تو گرا نہیں سکتا کبھی بھی. جب تجھے لگ رہا ہو نا کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہی لمحہ ہے جب آسمان کی فوجیں تیرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تنہائیوں میں ہی آسمانوں کے جنگجو فرشتے تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی فرشتے زرے پہن کے فوجیں بھیجتا ہے اوپر سے. انہی وقتوں میں جب تجھے لگ رہا ہوتا ہے یار مینوں نہیں کوئی سمجھ سکتا، آئی ایم سو لونلی، دیز آر دا ٹائمز، انجوائے کر اس کو. جب تیرے ارد گرد انسان آ جائیں گے نا تو ان وقتوں کو یاد رکھے گا جب صرف آسمان سنتا تھا تجھے اور کوئی نہیں سنتا تھا. صرف آسمان سنتا تھا تجھے. لرن ٹو آنر یور لونلینس. بچوں، لرن ٹو آنر یور لونلینس. اور اللہ تعالیٰ تم سب کو کامیابیاں دے. تو اکیلا نہیں ہے. جو بھی اس رستے سے گزرا ہے، بڑے بڑے لوگ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاٹ ہے ان کی تنہائیاں، اکیلا بن. میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال اکیلا رہا اس دنیا میں، تنہا تھا. 40 سال 40 سال 40 سال ہی رسول the greatest leader of humanity. 40 سال. منہ کھولا جب آپ نے، کیسر اور کسرا، روم ٹو فارس ہلا دیا آپ نے. یہ تنہائیاں جب منہ کھولتی ہیں نا، یہ کلیجے ہلا دیتی ہیں. ہمارے قوم کے لوگوں کو تنہائیوں میں جینا سیکھنا چاہیے. لرن ٹو لیو ان یور لونلینس. تیرا نبی تنہائیوں میں رہا ہوا ہے بچے، تیرا نبی. لیکن جب وہ بولا تھا نا، اینٹوں کی اینٹیں آسمان زمین ہل گئے تھے جب اس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم. اللہ تم لوگوں کو وہ مقام عطا فرمائے اور اللہ تم لوگوں کی آسانیاں کمزور کریں. دعائیں مانگا کرو. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما. اور اللہ سے دوستی لگاؤ. یہ دنیا کے سہارے انسان کا کیا کریں گے؟ رب تیرے ساتھ کھڑا ہے تو مائی کا لال بال بھی گیلا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. توحید پر آؤ، شرک چھوڑ دو. فلاں مدد کرتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے کچھ، یہ فلاں بزرگ کچھ دیتا ہے، یہ فلاں قبر سے کچھ مل جاتا ہے. اس نے ہی تو ہمارے لوگوں کے کلیجے کو ڈرپوک بنا دیا ہے. شیر اللہ سے مانگتا ہے ڈائریکٹ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ سے مانگ، ڈائریکٹ مانگ. اللہ سے ابھی ہاتھ اٹھا کے مانگ. اللہم انزل السکینۃ علی قلبی. اے اللہ سکون نازل کر میرے دل میں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سکون کیا چیز ہے؟ السکینۃ التی ینزل اللہ علی قلوب عبدہ و عبادہ. سکون کوئی فریج میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، آسمانوں کی آئٹم ہے اور آسمانوں سے اترتی ہے سینے کے اوپر. اللہ سے یہ سکون مانگے گا، یہ آسمان سے آتی ہے، زمین میں نہیں ملتی ہے. اللہ سے جڑ جا، اللہ پر اپنا توکل رکھ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور یہ شرک کے دروازے چھوڑ دے غیر اللہ کے پاس جانے والے. خلاص مر گیا نا، اور اسی سوچ کے ساتھ جینا. لوگ مجھ سے پوچھتے نا ڈر کیسے ختم؟ اسی سوچ سے اتری میدان میں. گر گیا، خلاص گیم اوور. یہیں تک لکھی تھی، آگے نکل گیا، چلتا رہے.
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مگر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ, اللہ کو اپنی زندگی کا ایک آرٹیکل بنا, پلر بنا, اور دیکھتے ہیں پھر کیسے سلطنتیں گرتی ہیں. اللہ بچانے آئے گا تجھے انشاءاللہ. یہ دنیا والے کوئی نہیں بچانے آئیں گے. اور یہ جو دنیا کے بھی وسائل اسباب بنائے ہوئے ہیں نا, ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں جو ہم نے, اللہ کے نیک بندوں کے بھی اگر یہ وسیلے بھی نہیں بچانے آئیں گے, اللہ بچانے آئے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آزما کے دیکھ لے, اللہ دوسروں غیر اللہ کے اوپر اپنا اعتماد رکھ کے زندگی گزاری ہے نا, 1 سال اللہ پہ اعتماد کر کے چیک کر لے, ڈائریکٹ مانگ کے دیکھ لے, لیٹس سی کتنا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, جو حق تھا وہ کل بھی قوم کا تھا, قوم کا رہے گا. may Allah bless all of you. جزاکم اللہ خیر واسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.